اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن فروة بن نوفل عن ابیہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقول له اذا اویت الى فراشی فقال اقرأ قل یا ایہا الکافرون فانها براءة من الشرک رواه ترمذی و ابو داود و الدارمی۔ حضرت فروہ بن نوفل سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو، اور اگر تمہیں بات کرنے کا ضرورت پڑے تو پھر آخری کلام تمہارا سورہ اخلاص ہونی چاہیے، قل هو اللہ احد۔ اور اس کی میں پیچھے سورہ اخلاص کی فضیلت کے درس میں بڑا تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر بندے کی کسی کیفیت میں موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت نصیب فرماتا ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر قال بین انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفۃ والابواء اذا غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول یا عقبۃ تعوذ بہما فلما تعوذ متعوذ بمثلہما رواہ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوفا اور ابوا کے درمیان سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ فرمانے لگے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ ان دونوں صورتوں سے تعوذ کیا کرو کہ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی سے تعوذ نہ کیا۔ یعنی یہ صورتیں صرف جادو ٹونے کے لیے ہی نہیں کہ جادو ٹونا اترے گا، بلکہ جب بھی انسان کو کوئی بھی مشکل گھیر لے، پریشانی گھیر لے، تکلیف گھیر لے، ٹینشن گھیر لے، وہ تمام کی تمام جو ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے صدقے دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ تعویذ بنا کے ان دونوں صورتوں کو لکھ کے تعویذ بنا کے ساتھ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو امان عطا فرما دیتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرو، ٹھیک ہے نا جی، لکھوا کے اپنے امام صاحب سے لکھواؤ اور بچوں کے گلوں میں ڈال دو تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تعویذ ڈالنا قرآنی آیات کا بالکل جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی شرک یا کوئی ایسا کفر والی بات نہیں۔ ہاں جو تعویذ جس میں شرکیہ کلمات ہوں، ہاں جی، اور ایسے تعویذ جو بالکل جائز نہیں ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کے تعویذ آپ جو ہے بچے تو پڑھ سکتے نہیں، ان کے گلے میں ڈال دیے کرو، یہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو صدقہ فضل رکھے گا۔ گھر میں بجائے تصویریں لٹکانے کے قرآن پاک کی آیات کو عمدہ کر کے لگوائیں، ہے جی۔ آج کل تو یہ بڑا زبردست آ گیا پروگرام، یہ جو سٹیکر کا ہے جی، تو بندہ اسے بھی لگا سکتا ہے۔ تو آیات قرآنیہ خوبصورت انداز میں کروا کے لکھوائیں، گھر کے اندر ایک قرآن کی آیت رہے گی، پھر نظر پڑتی رہے گی، تلاوت ہوتی رہے گی، ویسے بھی برکت رہے گی۔ اللہ کا قرآن جہاں پہ رہے وہ ویسے بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق